السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی کچھ وقت پہلے میں نے اپنی سوشل سائٹس پر آپ سب سے ایڈوائز مانگی تھی کس موضوعات پر کلپس بننی چاہیے دور حاضرہ کے ضرورت کے حساب سے، تو ماشاءاللہ آپ سب نے بہت ہی اچھے ٹاپکس مجھے بتائے۔ اللہ پاک آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ آج اس پر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا ہی پیارا اور دور حاضرہ کا بہت ہی اہم اور یوں کہہ لیں کہ لازماً ٹاپک ہے کہ ہم سب کو اس پر کلام کرنے کی آج کل بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور اس ٹاپک کا نام ہے حقوق والدین، والدین کے حقوق۔ مذہب اسلام الحمدللہ چھوٹی بڑی چیز کے تعلق سے، چاہے وہ ہماری نظر میں کیسی ہو، باریک سے باریک ہو ہماری نظر میں، چاہے وہ موٹی سے موٹی ہو، چاہے وہ عقل میں آئے ہمارے یا پھر نہیں آئے، ہے نا، الحمدللہ ہر چیز کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں نے بتایا حقوق والدین کے حوالے سے، تو مذہب اسلام ایک کامل مذہب ہے، کمپلیٹ دین ہے۔ اس میں کسی بھی چیز کی بڑھوتری اضافے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے حوالے سے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، المعجم الاوسط، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے اور اس کی حدیث نمبر 2255 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، طاعت اللہ طاعت الوالدی و معصیت اللہ معصیت الوالدی، یعنی کہ اللہ کی اطاعت ہے والد کی اطاعت، اور اللہ کی معصیت یعنی کہ نافرمانی ہے والد کی معصیت، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو والد کی اطاعت کرے، اور اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کی نافرمانی سے بچے۔ آج ہم کو غور کرنا چاہیے، اگر معاشرے کے ساتھ ہماری چھوٹی سی اگر انبن ہو جائے، اگر ہم کو لگے کہ سامنے والے کا ہمارا کلام اس کو پسند نہیں آیا، تو اب ہم بظاہر مان لیجیے وہ چھوٹی سی بات تھی، ٹھیک ہے، اور سامنے والا اس کو برا بھی مان گیا، لیکن اب ہماری راتوں کی جو ہے نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ بھئی اس کو منانا ہے، اس سے ریکویسٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ناراض ہو گیا، اگرچہ وہ دور کا ہو یا قریب کا ہو، لیکن افسوس ہے آج کے لوگوں پر کہ ذرا سی بات منانے کے لیے لوگوں سے جو ہے ریکویسٹیں کرتے ہیں، لیکن اگر بڑی سی بڑی بات وہ نازیبا کلمات اپنے والد صاحب سے یا والدہ سے بول دیں تو ان کو سوری تک کی توفیق اللہ رب العالمین کی جانب سے نہیں ملتی۔ تو یہ افسوس کی بات ہوتی ہے، ہم کو اور آپ کو غیربان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ایسی ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ رب العالمین ہم کو والدین تک سے معافی مانگنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے نا۔ یقیناً ہم کو یہ غور و فکر کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان میں، حدیث نمبر اس کی 4030 ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، یعنی کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضگی میں ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم اپنے والد صاحب کو کتنا راضی کر رہے ہیں اور کتنا ناراض کر رہے ہیں۔ میں اگر نوجوان طبقے بالخصوص ہمارے اسلامی بھائیوں سے اگر میں مخاطب رہوں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا بخوبی کہ ہم اگر والدہ سے کوئی ایسی بات ہو گئی تو ہم معذرت طلب کر لیتے ہیں، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے، بالفرض اگر ہو جاتی ہے تو معذرت نوجوان طبقہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ معذرت طلب کر لیتے ہیں، لیکن اگر والد صاحب سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ بالکل بھی جو ہے آنکھوں کو نیچے بھی کرنے کی ان کو جو ہے شرم و حیا کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم والدہ کی عظمت جو کرنی چاہیے تھی وہ تو نہیں کر پا رہے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کبھی کبھی غلطی والدہ کی سامنے ہو جاتی ہے تو ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن والد صاحب سے معافی کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً والدہ کی عظمت بہت اونچی ہے اور والد صاحب کی بھی عظمت اعلیٰ ہے، ہم کو دونوں کا ہی خیال رکھنا چاہیے، ہے نا۔ جس طریقے سے والدہ کی خدمت زیادہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے والد صاحب کی عزت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کو چاہیے کہ والد صاحب کے ساتھ ساتھ والدہ کا بھی خیال رکھیں اور اپنی امی کے ساتھ ساتھ ابو کا بھی خیال رکھیں۔ حدیث پاک ہے بہت ہی شاندار، جس میں دل ہل جاتا ہے پڑھنے کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 3662۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہما جنتک و نارک،
یعنی کہ ماں باپ تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں، یعنی کہ ہم ان کی فرما برداری کریں گے، اس طریقے سے اپنی لائف اسٹائل کو گزاریں گے کہ وہ ہمارے جو والدین ہیں وہ راضی ہیں، تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر اس طریقے سے ہم نے زندگی کو بسر کیا کہ وہ ناراض ہیں، راضی نہیں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو جہنم میں جھونک دیا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں ہم کو تڑپنا پڑے۔ ابھی وقت ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کے والدین، کسی کے والد صاحب، کسی کے والدہ ناراض ہیں، ان کو منا لیجئے، ہمت کیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ دوبارہ نہیں ملتے جانے کے بعد، ان سے ہم کو پوچھنا چاہیے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اور والدین کی ناراضگی، ان کا دل دکھانا تو ایسا دردناک گناہ ہے کہ تمام گناہوں کی سزا تو اللہ آخرت میں دے گا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا بندے کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، المستدرک حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 7345 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل الذنوب یؤخر اللہ، دوبارہ حدیث پاک سنیے، کل الذنوب یؤخر اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامۃ الا عقوق الوالدین فإن اللہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیاۃ قبل الممات۔ اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کچھ اس طرح سے کہ سب گناہوں کی سزا اللہ پاک قیامت ہی کے لیے اٹھائے رکھتا ہے، یعنی کہ تمام سزا اللہ رب العالمین بندے کو گناہ جو کیے ہیں اس نے وہ آخرت میں دے گا، مگر ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ بندے کو اس کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں دین و دنیا کی بھلائی ہم کو نصیب ہو، تو ہم کو والدین کی رضا کی بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس معاملے میں تو ہم کو بہت زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہوں۔ دیکھا ہی جاتا تھا پہلے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ والدین کی نافرمانی زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن کیونکہ ہم ویسٹرن کلچر میں جی رہے ہیں، ہر بندہ فیشن کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، اللہ پاک حیا کی توفیق بھی ہم کو دے، لیکن جس طریقے سے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہماری اسلامی بہنوں کے اندر بھی یہ غلط عادت آ رہی ہے نا۔ ہوتا یہ کہ اب تو اسلامی بہنیں بھی والدین کی نافرمانی کرنے میں بہت ہی آگے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہے نا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اس طریقے سے ایک لڑکی کے اوپر لازم ہے کہ والدین کے حقوق کی پاسداری رکھے، ٹھیک اسی طریقے سے بچی کے اوپر بھی ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرے، اور ہم کو والدین کے تعلق سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی اور خطا ان کے حق میں نہ ہو جائے، دعا کرنی چاہیے، ہے نا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صدا کے لیے ہم سے راضی رہے، ان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہم ان کے حق میں دعائیں بھی کریں، اور تمام جائز باتیں جو وہ کہتے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے، ان کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اللہ پاک ہم کو والدین کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔